مرحبا شان عید 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 مرحبا عید آئی عید آئی عید آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سید محمد دانش جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے عید الفطر کے خصوصی پروگرام کے ساتھ، جس کا نام ہے عید کے مہمان، جہاں پر بھی میری آواز کو سنا جا رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، ARYQ TV کی جانب سے، میری جانب سے میں آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، عید کی خوشی ایسی خوشی ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ یہ خوشی اسے میسر آ جائے۔ یہ خوشی ناظرین ایسی خوشی ہے کہ جسے ہم لے کر اپنے دوست احباب کے پاس جایا کرتے ہیں۔ یہ خوشی ناظرین ایسی خوشی ہے کہ جسے لے کر ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی جایا کرتے ہیں۔ یہ خوشی لے کر ہم اپنے بڑوں کے پاس بھی لے جایا کرتے ہیں، اور اسی خوشی کو لے کر ہم اپنے بزرگوں کے پاس بھی جایا کرتے ہیں، اور اسی خوشی کو لے کر ہم اپنے والدین کے پاس جایا کرتے ہیں اور ان سے دعائیں حاصل کرتے ہیں، اور یہی ناظرین یہی خوشیاں لے کر بچے ہمارے پاس آیا کرتے ہیں اور ان پر ہم شفقت کرتے ہیں، اور ناظرین یہی خوشی لے کر ہم ان لوگوں کے پاس بھی جایا کرتے ہیں کہ جن کی زندگی میں خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خوشی ناظرین عجیب و غریب شے ہے، جسے میسر آ جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جسے میسر نہ آئے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ ARYQ TV ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دے، خوشیاں لے کر آئے۔ عید الفطر کا تہوار جب بھی آتا ہے تو ARYQ TV ہمیشہ آپ کی خدمت میں بہت ہی خوبصورت سے پروگرامز لے کر آتا ہے۔ آج ناظرین پروگرام بہت ہی اسپیشل پروگرام ہے۔ آج کے جو مہمان ہیں ایسی شخصیت ہیں کہ میں بچپن سے ان کی آواز سنتا چلا آ رہا ہوں، اور آج بھی ہم سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کل کی ہی بات ہے۔ قداور شخصیت ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ شناخواں، آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک ہو آپ کو بھی عید مبارک۔ وسیع بھائی یہ بتائیے کیسی گزر رہی عید آپ کی؟ کیسا لگ رہا ہے ARY کے ڈرائنگ روم میں آ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پورے رمضان آپ ماشاءاللہ ہم نے آپ کو دیکھا ARY ڈیجیٹل پر بھی، ARYQ TV پر بھی، ماشاءاللہ آپ کی مصروفیت ہم دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن آپ کی مصروفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیسے ملتی ہے یہ انرجی آپ کو؟ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی بندہ پروری ہے، ان کی کرم نوازی ہے۔ یہ جتنی بھی میرے اندر انرجی ہے یہ اللہ نے ان مقدس ہستیوں کے دفعہ مجھے عطا فرمائی۔ بے شک بے شک۔ وسیع بھائی مور دین 60 ایئرس اگر میں کہوں، اللہ کی بڑی مہربانی۔ 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے فصیح بھائی سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ سفر کیسے شروع ہوا فصیح بھائی؟ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے یہ سفر میرے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت، جو کہ ایک نعت کا ایک بہت بڑا نام ہے، نعت خوانی کے حوالے سے، نعت گوئی کے حوالے سے، فروغ نعت کے حوالے سے، سب ان کی تربیت ہے۔ انہوں نے بچپن سے میری تربیت کی۔ جامع بغدادی مسجد مارٹون کراچی جہاں پہ ہمارا گھر تھا، اس مسجد سے اذان کے بعد جو دوسری آواز آتی تھی وہ نعت کی آواز آتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو ہاں، اذان کے بعد نعت کی ان لوریوں نے الحمدللہ مجھے بھی نعت کی طرف مائل کیا۔ ماشاءاللہ۔ 5 سال کے تھے فصیح بھائی نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلی نعت آپ نے جب پڑھی۔ اچھا یہ بتائیے ٹی وی پر سب سے پہلی نعت کب پڑھی آپ نے؟ PTV پر پڑھی ہوگی آپ نے؟ 1979 میں نے پہلی دفعہ PTV پر اعجاز علی مقیری صاحب کا پروگرام ہوتا تھا اوطاق، اس میں سندھی حمد پڑھی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور 5 سال کی عمر میں کون سی نعت پڑھی تھی؟ 5 سال کی عمر میں نے اپنے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا تھا۔ ماشاءاللہ۔ یاد ہے آپ کو کون سا؟ ہاں مجھے اگر اس کا ایک شعر ہو جائے فصیح بھائی؟ سنا دیتا ہوں۔ کوئی آپسی شان والا نہیں ہے، کوئی آپسی شان والا نہیں ہے، کوئی ان سے رتبے
میں بالا نہیں ہے، کوئی ان سے رتبے میں بالا نہیں ہے، سمجھ لو حریص علیکم کا مطلب، سمجھ لو حریص علیکم کا مطلب، محمد نے کس کو سنبھالا نہیں ہے، محمد نے کس کو سنبھالا نہیں ہے۔ فصیح بھائی کیا تبدیلی دیکھتے ہیں جو آپ نے 50 سال پہلے 60 سال پہلے نعت پڑھی اور اب جو آپ پڑھتے ہیں؟ نعت تو دیکھیں نعت ہی ہے، لیکن ماحول میں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ نہیں، ماحول تو الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ ہم نے جس وقت نعت خوانی شروع کی تو ہمارے بغدادی مسجد میں 11ویں شریف کی محفلیں ہوتی تھیں، اور یہ میں نے جو نعت پڑھی یہ عید میلاد النبی کے اجتماع میں پڑھی تھی، تو وہیں سے پھر الحمدللہ وہ ایک نعت کا جو تسلسل ہمارے خانوادے سے ہمارے گھر سے چل رہا ہے، الحمدللہ اب بھی وہ ہمارے گھر میں وہ نعت کا وہی ماحول ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس ماحول کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اچھا فصیح بھائی، کبھی آپ نے بھی نعت لکھنے کی کوشش کی؟ میں نے لکھنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ میں نے جو کوشش کی وہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی منقبت میں نے لکھی ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن ابھی تک میں نے اس کی اصلاح نہیں لی۔ ایسا کیوں؟ میں انشاءاللہ کوشش شروع کروں گا، لیکن وہ الحمدللہ وہ میں نے پڑھی ہے، ایک چینل پہ پڑھی ہے، اور یہ میں نے پڑھی ہے میرا خیال ہے 1990 میں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا فصیح بھائی، زندگی کا کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ کس کے حوالے سے؟ نعت کے حوالے سے؟ نعت کے حوالے سے ہو، یا آپ کی عملی زندگی کے حوالے سے ہو، یا فیملی کے حوالے سے ہو۔ نہیں، الحمدللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شخصیات سے مجھے ملوایا، ایسے ایسے بزرگوں سے مجھے ملوایا، اور ایسے ایسے عاشقان رسول سے مجھے ملوایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے وہ نعمتیں عطا فرمائیں کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ سب نعت کے طفیل ملا۔ اب میں آپ کو کس حوالے سے کوئی واقعہ سناؤں؟ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جب میں نے 5 سال کی عمر میں پہلی نعت پڑھی تو مجھے سب سے زیادہ پیار میرے والد صاحب حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی نے کیا، اور میں نے پھر الحمدللہ یہ سفر شروع کیا، تو الحمدللہ آج بھی میں اپنے والد کو روحانی طور پہ اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہی آپ کی کامیابی کا نتیجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ سے۔ ایسی کوئی عادت جو آپ نے اپنائی ہو اپنی والد کی؟ وہ تو بہت اوصاف کے بہت خوبیوں کے حامل تھے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ عادتیں مجھے عطا فرما دے، لیکن میں نے اپنے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کو تو سمجھتا ہوں کہ میں نے اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ میں حق بات منہ پہ کر دیتا ہوں، چاہے اچھی لگے چاہے بری لگے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ لائف ناظرین میں نے دیکھا بھی ہے، اور خاص طور پر فصیح بھائی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ فصیح بھائی جو نظر آتے ہیں ویسے ہی ہیں۔ الحمدللہ، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دانش بھائی، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا میں، بالکل ایسے ہی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن حق بات کہنے میں مجھے کوئی تعامل نہیں، میں الحمدللہ برملا اس کا اظہار کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کتنے بچے ہیں فصیح بھائی؟ میرے 4 بچے ہیں، 4 بچے ہیں۔ کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں ہیں، اور بیٹا میرا زین العابدین، آپ نے دیکھا بھی ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتا ہے۔ بالکل، لیکن کم نظر آتا ہے وہ، ایسا کیوں؟ اب اس وقت وہ اپنی چونکہ ماشاءاللہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آ گیا ہے، تو عملی زندگی کے اندر اس کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، تو لیکن آتا ہے وہ الحمدللہ، اسکرین پہ لوگ اس کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے فصیح بھائی کے گھر پر ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھائی ہے، اور یقین کیجئے کہ وہ اتنی لذیذ بریانی تھی، تو میں نے فصیح بھائی سے پوچھا کہ فصیح بھائی اتنی لذیذ بریانی میں نے آج تک نہیں کھائی، تو اس کے پیچھے کیا ایسا ہے کہ جو اتنا زبردست ٹیسٹ آ گیا؟ تو فصیح بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھرانے کا ایک سلسلہ اس طرح سے ہے کہ جو کچھ بھی پک رہا ہوتا ہے تو ہم کھانا پکتے ہوئے جو ہے سرکار کا ذکر کر رہے ہو، نعت پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب سرکار کا تو ویسے اس وقت بریانی نہیں لایا ہوں میں، اس وقت بریانی نہیں ہے، آپ کو گھر بلاؤں گا انشاءاللہ، آپ عید کے دوسرے دن میرے پاس آئیں، عید کے دوسرے دن چلیں فصیح بھائی کے ساتھ جو ہے میں بھی جاؤں گا، آپ بھی ناظرین اور عامر فیاضی کو بھی بلائیں گے۔ میں تو فصیح بھائی شادی ہو گئی میری، نہیں، عامر فیاضی کو بھی بلائیں گے، عامر فیاضی بھائی، ہاں، اور اسماعیل جلالی بھائی کو بھی بلائیں گے، اور سلیم بھائی آپ کے والد صاحب کو بھی بلائیں گے۔ بالکل، ARY QTV کی پوری ٹیم چلے گی، ٹھیک ہے۔ عامر فیاضی بھائی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو پھر تیار رہیے، کیونکہ عامر بھائی بھی بہت مصروف رہتے ہیں نا، بہت بزی رہتے ہیں، تو عامر بھائی کے ساتھ ضرور جائیں گے۔ ان کی مصروفیات کا سب کو علم ہے،
बिल्कुल सिर्फ आपको ही नहीं, सबको इल्म है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फसी भाई, एजुकेशन आप क्या समझते हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो यूथ हमारी देख रही है, तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए भाई दानिश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमए जर्नलिज्म किया, मैंने एलएलबी किया, माशाल्लाह। लेकिन वो ठीक है, ये तालीम जो है ना, ये आप इसको ना समझे कि आपने कोई मुलाजमत करनी है, इसको कोई अच्छे रोज़गार के लिए, ठीक है वो अल्लाह ज़रिया बना देता है, लेकिन अगर मैं चाहता, कोशिश करता, मैंने कोशिश की लेकिन अल्लाह ने उस तरफ जाने नहीं दिया, ना मैं सहाफ़ी बन सका, ना मैं वकील बन सका। अल्लाह ने, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरी तख्लीक का जो मकसद था इस दुनिया में, मुझे अल्लाह ने भेजा, माशाल्लाह। उसका एक ही मकसद था कि उसके हबीब के तराने गाऊँ। इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता फसी भाई। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि मैं उसके हबीब के नाते पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, अगर उसका एक शेर हो जाए। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद, मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में। माशाल्लाह, ज़रा सोचो मदीने से क्या मिल गया, ज़रा सोचो मदीने से क्या मिल गया, मुस्तफ़ा मिल गए फिर महबूब खुदा मिल गया। फसी भाई, बचपन याद करते हैं? बचपन बहुत अच्छी तरह याद है मुझे अपना। क्या थे, शरारती थे या बहुत सीधे साधे से नहीं थे? नहीं, ना मैं शरारती था और ना बहुत ज़्यादा सीधा था, जो बीच की कंडीशन है वो थी मेरी। अच्छा, तो क्या पिटाई लगी, डांट पड़ी? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शरारत पे अपना तालीम पे मार नहीं, मुझे मार नहीं पड़ी। अच्छा मेरे अब्बा जी मुझे मारते भी नहीं थे। कितने बहन भाई थे आप? हम 4 बहन भाई थे, ठीक है। लेकिन मैं ख्याल है सबसे कम मैं पिटा हूँ। सबसे छोटे तो नहीं थे आप? नहीं, मैं बीच का था। बीच के थे। बीच वाले के साथ हमेशा कहते हैं कि नाइंसाफ़ी हो जाती है, ना वो इधर का रहता है बेचारा, ना इधर का रहता है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी नहीं हुई, मैं तो ये नहीं कहूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फसी भाई, कहते हैं कि घर का माहौल अगर आपका सही हो, पॉजिटिव हो, और आपकी जो शख्सियत है माशाल्लाह, आप दुनिया भर में जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, किस तरह से पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को लेकर चलते हैं? देखिए फैमिली को तो आपको टाइम देना होता है, लेकिन मेरी लाइफ इतनी मसरूफ़ रही 1990 से, यानी 1990 से मैं इतना मसरूफ़ रहा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी अहलिया को ये सारा क्रेडिट देता हूँ कि मेरे घर को जिस तरह उन्होंने संभाला, इसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फसी भाई, वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला जो थे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अच्छे कर दिए। मतलब उनकी बच्चों की एजुकेशन से लेके, तर्बियत से लेके, जी। तमाम मामलात उन्होंने देखे। कोई ऐसा फ़ैन कभी टकराया कि आपने कहा कि यार बस बहुत हो गया? देखिए हर फील्ड के जो लोग हैं उनके परस्तार होते हैं, उनके मद्दा होते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे जो मद्दा हैं वो सिर्फ एक ही हवाले से हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं। वाह सुभान अल्लाह। यकीनन बाज़ औक़ात कोफ्त होती है, लेकिन अब फिर ये सोचा जाता है कि इसने अगर हमसे प्यार किया है, इसने अगर हमसे मोहब्बत की है, ये अगर हमारा एहतराम कर रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कर रहा है, बेशक। तो काफ़ी हद तक हम बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी भी है ज़रूरी करना भी पड़ता है, वो बिल्कुल करना है। चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जाते हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया में आप गए, सरकार का जिक्र करते हैं, वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? भाई वहाँ भी हम जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना वहाँ बड़ी, यहाँ फिर दीगर अपना इंडिया के मुसलमान हैं, बांग्लादेश के मुसलमान हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र नात बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। हर मुसलमान नात से मोहब्बत करता है, क्योंकि जिस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उसको लाजमी तौर पर नात से भी मोहब्बत है। तो हमारी जो मोहब्बत है वो दुनिया के तमाम मुसलमानों के साथ नात के हवाले से, और बहुत खूबसूरत मोहब्बत है माशाल्लाह। सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब का पसंदीदा शेर? पसंदीदा मेरा जो शेर है वो मैं आपको सुनाऊँ तो आप सोचेंगे कि मैंने क्या पसंद किया। मैंने जो पसंद किया वो एक ही शेर है, वो आपको सुनाता हूँ, पर पढ़ के बिल्कुल। ये मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद है ये शेर। वाह, ओह माशाल्लाह।
فاطمہ بنت رسول کائنات، مادر حسنین نور شش جہاد۔ سبحان اللہ، اس ماشاء اللہ، اس شعر کے ساتھ میری ساری وابستگیاں اس شعر کے ساتھ۔ زندگی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، ماشاء اللہ۔ فصیح بھائی سادہ طبیعت ہیں، کم گو ہیں یا بہت زیادہ بولتے ہیں؟ یہ تو آپ بتائیں گے۔ میں بتاؤں کم گو ہیں آپ، بہت کم بولتے ہیں۔ اچھا فصیح بھائی مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک کیونکہ میں نے آپ کے 3-4 انٹرویوز کیے ہیں، ایک آپ نے واقعے کا ذکر کیا تھا کہ میں انگلینڈ تھا شاید، کہ ہم 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے مسلسل حضور کا ذکر کرتے رہے۔ بریڈ فورڈ انگلینڈ کی یہ محفل ہے جو میں نے الحمدللہ پڑھی ہے عشاء سے لے کر فجر تک، جس میں غالباً 35 سے 40 منٹ کا صرف بریک تھا، باقی اور یہ سردیوں کے راتیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، سردیوں کے رات، سردیوں کے رات، اوکے۔ تو تقریباً میرا خیال ہے 7 سے 8 گھنٹے کی یہ محفل ہے، اور کوئی اتنی بڑی گیدرنگ نہیں تھی، 30 35 40 آدمی تھے۔ ARY QTV جو کوششیں کر رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پروگرامز بھی پیش کرتا ہے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی پروگرامز پیش کرتا ہے، خواتین کے لیے بھی پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، مقابلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ عامر فیاضی صاحب کی سرپرستی میں مقابلہ نعت بھی ہوتا ہے، قرات بھی ہوتا ہے، اور اب تو مقابلہ اذان بھی شروع ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو حاجی عبدالرؤف صاحب جو کہ ARY QTV کے چیئرمین ہیں، مالک ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب ان کی جو نعت کے ساتھ محبت ہے اور اسلام کے ساتھ محبت ہے، دین کے ساتھ جو محبت ہے، یہ اس کی وجہ سے نعت خوانی اور نعت گوئی کو الحمدللہ ARY QTV نے بہت فروغ دیا ہے، اور ایسی ایسی آوازیں کہ شاید وہ اسکرین پر نظر نہ آتی، ARY QTV ان کو لے کر آیا، اور عامر فیاضی کو میں مبارکباد دوں گا اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ پورے پاکستان سے انہوں نے اس دفعہ مرحبا یا مصطفیٰ کے اندر ایسی خوبصورت آوازیں سنائی ہیں کہ جن کو سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ کیسا لگتا ہے جب یہ یوتھ آتی ہے اور خوبصورت انداز سے سرکار کا ذکر کرتی ہے؟ ایک جملہ کہوں گا، پچھلی صدی بھی نعت کی صدی تھی، یہ صدی بھی نعت کی صدی ہے، اگلی صدی بھی نعت کی صدی۔ انشاءاللہ ازل سے لے کر ابد تک یہ ذکر انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، اگر فصیح بھائی اس کا ایک شعر ہو جائے۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں اور کملی کالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ ماشاءاللہ۔ فصیح بھائی سوشل میڈیا آپ کے نزدیک اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لوگوں سے محبت، اگر اس کا پازیٹیو استعمال ہو، ورنہ اس کا نیگیٹو استعمال نفرت ہی نفرت ہے۔ اچھا دین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں، خاص طور پر جو آپ کا شعبہ ہے نعت خوانی، اس حوالے سے کیا کہیں گے سوشل میڈیا میں؟ نہیں الحمدللہ سوشل میڈیا سے نعت خوانی کو بڑا اللہ نے فروغ عطا فرمایا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا فائدہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو کسی ٹیلی ویژن اسکرین پر بچے یا بچیاں نظر نہیں آ سکتے، وہ اپنی نعت شریف اس کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو سنا سکتے ہیں، اور الحمدللہ کافی نعت خوان سوشل میڈیا سے منظر عام پر آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سید فصیح الدین سہروردی ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں، ایک لیجنڈ ہے، کبھی اکیڈمی بنانے کا سوچا آپ نے؟ یہ کام تو فرصت کے ہیں فصیح بھائی، آپ جیسے لوگ جب تک آگے نہیں آئیں گے تو پھر میں نے دیکھیے کیسے بڑھے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نعت کالج میرے والد صاحب نے بنایا، اچھا، اور 1982 میں یا 83 میں نعت کالج قائم ہوا۔
لفظ نعت کالج یہ میں نے الحمدللہ، یہ میری کریشن ہے، یہ میری کریشن ہے، یہ میں نے انتخاب کیا۔ ابا جی چاہتے تھے کوئی اکیڈمی بنے تو نعت کالج کا لفظ میں نے دیا۔ تو یہ سلسلہ رکا ہوا ہے یا نہیں ابھی بھی ہے الحمدللہ، یہاں بھی ہے، راولپنڈی میں بھی الحمدللہ نعت کالج ہے، کراچی میں بھی نعت کالج ہے، کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے بتایا آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹیاں اس طرف آئیں؟ میری بیٹیاں بس شوق کے نعت پڑھتی ہیں، جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو میلاد شریف کے محفل میں پڑھتی ہیں، لیکن زین العابدین الحمدللہ پڑھ رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے وہ جس طرح نعت پڑھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ورثے میں اس کو یہ الحمدللہ صلاحیت ملی ہے سید زین العابدین کو، ماشاءاللہ۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ سید فصیح الدین سہروردی صاحب اسی طریقے سے خوبصورت طریقے سے سرکار کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ کا شعرۂ آفاق آپ نے جو منقبت پڑھی ہے، اگر میں چاہوں گا اس کا آپ ایک شعر سنا دیں ہمیں۔ میں تو پنج دن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج دن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم گے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ فصیح بھائی کبھی سوچا تھا آپ نے کہ یہ کلام اس طرح مقبول ہو جائے گا؟ نہیں، میں نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ بالکل جب میں نے پڑھا تو مجھے دیکھیے، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جو آج پڑھا ہے وہ پوری دنیا میں کلک کر جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، یہ سب کرم کی باتیں ہیں۔ ہاں سب کرم کی کس سن میں پڑھا تھا یہ میں نے 1996 میں پڑھا، 1996 میں، 1996؟ اور انگلینڈ میں نے اس کی ریکارڈنگ کرائی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور جس وقت میں یہ ریکارڈنگ کرا کے ساؤتھ افریقہ گیا، جب میں انگلینڈ واپس آیا تو انگلینڈ میں گلی گلی میں یہ منقبت گونج رہی تھی، میں تو پنجتن کا غلام۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے فصیح بھائی، عید کس طرح سے مناتے ہیں؟ کیا مصروفیت رہتی ہے عید میں؟ عید میں تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میں حاضری دیتا ہوں، پھر والدہ کی قبر پہ فاتحہ کے لیے جاتا ہوں، اور اس کے بعد میرا خیال ہے عصر تک سوتا رہتا ہوں۔ اچھا، تو دوسرے دن کیا کرتے ہیں؟ پھر دوسرے دن لوگوں سے ملنا جلنا۔ اچھا، سید فصیح الدین سہروردی صاحب نے کتنے حج ادا کیے ماشاءاللہ سے؟ نہیں، میں تعداد نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے ایک دفعہ بتائے تھے۔ نہیں، تعداد میں نے کبھی نہیں بتائی۔ ہر سال اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، الحمدللہ۔ کیا پیغام دیں گے فصیح بھائی؟ آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں۔ میرا ایک ہی پیغام ہے، اور میں نے اب اس پیغام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی التجا، کوئی دعا مانگنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اگر کچھ لینا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ حضور کو پیش کرو۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ بے شک۔ اور عید کا پیغام؟ یہی میرا عید کا بھی پیغام ہے۔ عید کا پیغام بھی بہت شکریہ۔ لیکن ایک پیغام عید کا ضرور دوں گا کہ وہ لوگ کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عید کی خوشیوں سے دور ہیں، ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ فصیح بھائی۔ یقین کیجئے وقت کا پتہ نہیں چلا، دل چاہ رہا تھا آپ سے یوں ہی گفتگو کرتے رہیں۔ بریانی ضرور کھانی ہے دوبارہ۔ ہاں، کل انشاءاللہ تشریف لائیں آپ۔ کل پکا۔ پھر عامر بھائی کو ابھی فون کرتے ہیں۔ عامر فیاضی کو میں ابھی فون کرتا ہوں اس سے ضرور۔ ناظرین آپ نے بھی آنا ہے، لیکن ایڈریس بتانا پڑے گا پھر ناظرین کو۔ میرے پاس آنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں، بڑی باؤنڈریز کو کراس کر کے پھر آپ پہنچیں گے۔ اوریجنل شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور جب تک فصیح بھائی کی پرمیشن نہیں ہوگی تو ہم اس باؤنڈری میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فصیح بھائی انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں، اور بہت خوشی ہے آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کوشش کی ARYQ TV کے ڈرائنگ روم میں ہم سید فصیح الدین سہروردی صاحب کے ساتھ کچھ باتیں کریں، یقیناً بہت مزہ آیا۔ بس چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ چہرے کی خوشی اندر کی خوشی کا مظہر ہوا کرتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے مزید بڑھ جایا کرتی ہیں۔ تو خوشیاں اپنے اندر تک محدود نہ رکھیں، ان خوشیوں کو پھیلائیے اور مسکراہٹیں بکھیر دیجیے۔ اسی کے ساتھ سید محمد دانش جلالی کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
شان عید مرحبا، 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 شان